الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے تقریر کر رہے ہیں اور اس بیان کے وہ جملے جو قرآن کریم نے درج فرمائے ہیں، ان آیتوں میں حضرت صالح علیہ السلام کی تقریر کا وہ جزو ہے جو اپنی قوم کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یاد کرو ان نعمتوں کو جو نعمتیں کی اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد عطا فرمائی، اور وہ نعمت یہ ہے کہ تمہیں زمین کا نائب بنایا، زمین کا خلیفہ بنایا، قوم عاد کے بعد تمہیں زمین پر خلافت دی اور اس قوم کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو جو ہلاک کیا گیا اور ان پر جو عذاب آیا، اس کی داستانیں تم نے سنی بھی ہے، دیکھی بھی ہے، ان جگہوں کو بھی دیکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد تمہیں ایک متمدن قوم بنایا، تمہیں بڑے بڑے شہر عطا فرمائے اور بڑے بڑے قصبوں کا مالک بنایا اور تمہیں صنعت حرفت کاریگری سکھائی، اتنی ساری نعمتیں دی گئی کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس کو قرآن کریم کی اس آیت میں بیان فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ عَادٍ
زمین کرتے ہو تتخذون من سہولیا قصورا، بڑے بڑے محل کو قصور کہتے ہیں، بڑے بڑے محلات تم زمین کے نرم نرم حصوں پر بناتے ہو، وَقَرَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پر تم کو بسایا اور زمین پر ٹھکانہ دینے کے بعد زمین کے نرم حصے پر بڑے بڑی عمارتیں بڑے بڑے محلات بنانے کی تمہیں صلاحیت عطا فرمائی، یہ سارا رب کی طرف سے ملا ہے۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے ہو، بیوت کہتے ہیں مکانوں کو، بڑے بڑے مکانوں کو تم پہاڑوں میں تراش کر بناتے ہو، اس کا شکر تو یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اتنی بڑی نعمتیں دی گئی ہیں، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کی نعمت یاد کرو اور زمین میں فسادی نہ بنو، زمین پر فساد نہ پھیلایا کرو۔ سب سے بڑا فساد یہ ہے اللہ کے ساتھ کفر و شرک کیا جائے، یہ سب سے بڑا فساد ہے، اس لیے کفر و شرک سے باز آ جاؤ۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، مفسدین نہ بنو، زمین پر فساد نہ پھیلایا کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں نبی کی مخالفت کرنا، قیامت کا انکار کرنا، فحاشی اور عیاشی میں لگ جانا اور دولت کا ضیاع، دولت کو برباد کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں فساد فی الارض کی روح آتی ہے۔ فساد فی الارض کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہے، اور محلات کے بنانے میں محلات بازی کرنا، یہ بناتا ہے میں اس سے بہتر بناؤں، اس نے یہ بنایا میں اس سے عالیشان بناؤں، اس کے اندر حریفائی کرنا، مقابلہ کرنا، فرمایا محلات بازی کرنا، یہ بھی فساد فی الارض میں داخل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قوم سمود کرتی تھی، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم سے کہا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہ ساری چیزیں فساد فی الارض میں داخل ہے، اس لیے فسادی مت بنو، مفسدین مت بنو۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی تقریر یہاں تک تھی، یہاں تک قوم کو سمجھایا، اور قوم نے اس تقریر کے جواب میں جو بات کہی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیتوں میں بیان فرما رہے ہیں کہ قال الذین استکبروا، ان لوگوں نے، ان سرداروں نے، قوم سمود کے ان بڑے لوگوں نے، ہر قوم میں بڑے لوگ ہی بڑے سردار جو ہوا کرتے ہیں، جن کے پاس بڑاوت ہوتی ہے، سردار بنا ہوتا ہے، بڑے ہوا کرتے ہیں، انہی لوگوں کی طرف سے نبیوں کو جواب دیا جاتا ہے، نبیوں کی مخالفت کی جاتی ہے، نبیوں کو جب اعتراض کیا جاتا ہے، اور انہی کی طرح یہ قوم سمود کے سرداروں نے بھی کہا قال الملأ الذین استکبروا، ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا۔ ہر قوم کے سرداروں کی الگ الگ صفت قرآن بیان کرتا ہے، قوم سمود کے سرداروں کی صفت یہ بیان کی گئی کہ بڑے متکبر تھے، قوم سمود کے مالدار اپنی قوم یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے وہ متکبرین سرداران جنہوں نے ان لوگوں کو جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، جن کو غریب سمجھا جاتا تھا، جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان کو قرآن نے کمزور کہا۔ ان لوگوں کو، ان ایمان والوں کو، ان غرباء کو، ان مسکینوں کو، ان بیچاروں کو یہ مالدار لوگ، یہ متکبرین یہ کہتے ہیں تم اس پر ایمان لے آئے ہو اور اس کی بات تمہیں اچھی لگتی ہے جو صالح تمہیں بیان کرتا ہے کہ وہ مجھ پر نبوت مجھے دی گئی ہے، مجھ پر وحی اترتی ہے، یہ باتیں جو کرتا ہے کیا تم اس کے اوپر ایمان لے آئے ہو؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ متکبرین لوگ ان ضعفاء کی، ان کمزوروں کی، ان ایمان والوں کی کسوٹی لینا چاہتے تھے، امتحان لینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا اور یہ پوچھا کیا تم صالح جو باتیں کرتا ہے کیا اس کے اوپر تم ایمان لاتے ہو؟ تو انہوں نے برجستہ جواب دیا، غریب ضرور تھے، فاقہ پش
تھی لیکن ایمان مضبوط تھا. حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تعداد کے اعتبار سے بہت قریب تھے, بہت تھوڑے تھے, لیکن ایمان مضبوط تھا. انہوں نے ان متکبرین کے سوال کے پر برجستہ جواب دیا جس کو قرآن کہتا ہے إِلَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ. تم تو یہ پوچھتے ہو کہ کیا صالح دعویٰ کرتا ہے اور صالح کہتا ہے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے, کیا تم اس کے اوپر ایمان لاتے ہو؟ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّي. صالح جو کہتا ہے میری رب کی طرف سے مجھ پر احکام اترتے ہوئے وحی اترتی ہے, تو انہوں نے برجستہ جواب دیتے ہوئے کہا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ. ہم نے صالح کی ان ساری باتوں پر ایمان لائے جتنا کہ وہ لے کر آئے ہیں. رب کی طرف سے ان پر جتنے بھی احکام ہوئے, بڑے ہو چھوٹے ہوں, سارے کے سارے احکام پر ہم نے ایمان لائے ہیں. اور کس کا جواب دیا؟ ہم ساری چیزوں پر ایمان لائے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت صالح کا جو پروگرام ہے اسی پروگرام میں ہماری کامیابی ہے, اسی میں ہماری فلاح ہے. اس لیے ہم صالح کے سارے پروگرام پر ایمان لائے. اور صالح کا پروگرام یہ ہے, صالح یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی خالق اور مالک نہیں ہو سکتا. اس پروگرام پر ہم ایمان لائے ہیں اور جتنی بھی باتیں وہ بیان کرتا ہے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. جب برجستہ یہ جواب دیا تو پھر وہ متکبرین کہتے ہیں قال الذین استكبروا انا بالذی آمنتم به کافرون. وہ متکبرین کہنے لگے, قوم کے سردار کہنے لگے تم ایمان لائے لیکن جن چیزوں پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے ہیں, ہم تو کافرین میں سے ہیں, ہم تو انکار کرنے والوں میں سے ہیں. تم غریب غربا صالح کی بات کو مانو, ہم امیر علماء یہ غریب ان کی بات نہیں مان سکتے, ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں. یہاں تک یہ قوم کا جواب تھا. اس کے بعد وہ اس حد تک پہنچ گئی, صرف انکار کر کے بیٹھ نہ گئی بلکہ انکار کرنے کے بعد ان کو جو بینہ دیا گیا تھا, ان کو اللہ کی طرف سے جو نشانی دی گئی تھی, ان کے ماننے پر اور ان کے طلب کرنے پر اللہ کی طرف سے جو نشانی ملی تھی ناطق اللہ, جس کو اللہ کی نظری کہا گیا, جب اس نظری کے بارے میں ان کے ارادے فاسد ہو گئے جس کو قرآن بیان کرتا ہے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ. انہوں نے اونٹنی کے پار کاٹ دیے. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ, اونٹنی کے پار کاٹ دیے. وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ, اور اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی, اپنے رب کے حکم کو توڑ دیا. یہاں انہوں نے اس حد تک کام کر دیا جس کام سے ان کو روکا گیا تھا, پہلے ہی بتا دیا گیا تھا. اس اونٹنی کو پورے ارادے سے لمس نہ کرنا, اس کو تکلیف نہ پہنچانا, اس کو پورے ارادے سے ہاتھ مت لگانا ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا. قوم نے یہی کر دیا. صاحب مظہری اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں, محمد بن اسحاق, ابن جریر, وہب ابن منبہ ان ساروں کی اسناد سے بیان کرتے ہیں. اور راوی ہے عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالی, صحابی رسول ہے, وہ روایت کرتے ہیں اور فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناقۃ اللہ کا قصہ سنایا اور قوم صالح کا قصہ سنایا جس کو آپ ہم تفسیر کے حوالے سے سنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم عاد کے بعد اللہ نے قوم سمود کو بسایا اور قوم سمود کو خلافت عطا فرمائی اور قوم سمود کو اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ایسی طاقت عطا فرمائی, انہوں نے بڑے بڑے مکانات اور محلات بنائے اور مصریوں کی طرح انہوں نے بڑی بڑی گنبدیں بنائی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے لمبے لمبے مینار بھی بنائے. ایسی قوم اللہ نے قوم عاد کے بعد بسائی جس کو قوم سمود کہتے ہیں. لیکن انہوں نے پھر طغیانی کی, سرکشی کی اور حقیقی رب کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے پوجا پاٹ شروع کر دی. تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو انہی میں کے خاندان میں سے نبی
بنا کر مبعوث فرمایا، نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی تو فرمایا جوانی میں شروع کیا تھا، حضرت صالح کے سر کے بال سفید ہو گئے، 58 سال کی عمر ہے۔ اللہ حضرت صالح علیہ السلام کو 58 سال رہے دنیا میں، 58 سال کی زندگی میں 20 سال تک تبلیغ کرتے رہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے 18 سال کی عمر میں 38 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ بہت جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، سفید بال ہونے تک حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے پیچھے محنت کی۔ چند غریب لوگ، چند کمزور لوگ ایمان لائے۔ عمر بن خارجہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان چند کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام تسلسل کے ساتھ محنت کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے اور اللہ کے عذاب سے ان کو ڈراتے رہے، ان کو خوف دلاتے رہے۔ تب جا کر قوم نے یہ کہا کہ قوم صالح کہاں تک تھکے گا، کتنی محنت کرے گا، تیرے بال سفید ہو گئے، تو بڑھاپے میں پہنچ گیا، تیری ہڈیاں کمزور ہو گئی، کہاں تک محنت کرے گا؟ اگر تجھے کرنا ہی ہے تب سن، ہمارے لیے ایک نشانی لا دے، اور ایسی نشانی لا دے جو تیری بات کی سچائی کو ثابت کرے۔ ابھی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ جب قوم نے حضرت صالح سے کہا ایسی نشانی لا دے جو تیری بات کی سچائی کی ثابت کر سکے، حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا کیا نشانی چاہتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ تو قوم نے کہا کل ہمارا تہواری میلہ ہے، اس میلے میں آ جانا، اس میلے میں ہم تجھ سے مانگیں گے، وہ نشانی کیا ہے وہ وہاں بتائیں گے۔ اور ان کا یہ جو تہواری میلہ تھا سال میں ایک متعین دن میں ہوتا تھا، دوسرے دن وہ دن تھا، اور اس میلے میں لوگ اپنی اپنی مورتیاں لے کر جایا کرتے تھے، اپنے بتوں کے ساتھ میں لے کر میلے میں جایا کرتے تھے۔ جب دوسرا دن آیا لوگ اپنی اپنی مورتیوں کو، اپنے اپنے بتوں کو لے کر میلے میں پہنچے، حضرت صالح بھی میلے میں پہنچے، اور جب میلے میں جانے کے بعد وہ کہہ رہی ہے ہم بھی دعا کرتے ہیں تم بھی دعا کرو، اگر صالح تیری دعا قبول ہو جائے تو ہم تیرے ساتھ ہو جائیں گے، اگر ہماری دعا قبول ہو جائے تو تو ہمارے ساتھ ہو جانا۔ حضرت صالح نے کہا کوئی بات نہیں، اب قوم دعا کر رہی ہے اور اپنے بتوں سے دعا کر کے کہتی ہے صالح جو بھی دعا مانگے وہ قبول نہ کرو، اپنے بتوں سے قوم کہہ رہی ہے صالح جو بھی دعا مانگے وہ قبول نہ ہو۔ اس کے بعد قوم کا جو سرود کا سردار تھا جس کا نام جندب بن عمرو تھا، جندب بن عمرو نے حضرت صالح سے کہا دیکھ یہ حجاز کے اندر ایک دور پتھر پڑا ہوا ہے، بہت بڑی پتھر کی چٹان تھی جیسا کہ پہاڑ ہے، ایک ہی پتھر تھا، پتھر کی چٹان تھی، کہاں یہ اکیلا پڑا ہوا ہے، سب سے الگ تھلگ پتھر پڑا ہوا ہے، اس پتھر میں سے ہمیں ایسی اٹھنی چاہیے جو بڑی پیٹ والی ہو اور 10 ماہ کی بیٹن ہو اور بال سے بھرپور ہو، اس کے بدن پر بال بہت ہو، بال پر بال سے بھرپور ہو، اور وہ اتنی نکل کر بچہ بنے، ہمیں ایسی اتنی چاہیے، اور وہ بھی اسی پتھر ہی میں سے چاہیے، اسی چٹان ہی میں سے چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا وعدہ کرو اگر وہ کام ہو جائے جو تم مانگتے ہو اور وہ مل جائے جو تمہاری مانگ ہے تو کیا پھر میری بات مانو گے؟ قوم کہتی ہے یہ جندب بن عمرو کہتا ہے اگر ہو گیا تو ہم تجھے سچا بھی مانیں گے اور تیری بات پر ایمان بھی لائیں گے۔ صحیح مظہری لکھتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام نے وعدہ لینے کے بعد، پختہ کرنے کے بعد
اور دیکھتے دیکھتے وہ پتھر ہلتے ہلتے ایک دم شکل ہو گیا، پھٹ گیا، اور پھٹنے کے بعد اس میں سے اونٹنی نکلی، اور وہ اونٹنی گابن بھی تھی اور پیٹ بھی بڑا تھا اور بالوں سے بھرپور تھی۔ وہ اونٹنی اس پتھر سے نکل کر میرے کے پاس آئی، اور میرے کے پاس آنے کے بعد اس نے بچہ جنا، اسی جیسا بچہ جنا، اور بچہ جننے کے بعد یہ منظر قوم نے دیکھا کہ جندب بن عمرو اور اس کے خاندان کے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، اسی وقت ایمان لے آئے، اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن بقیہ قوم نے انکار کر دیا اور وہ ایمان نہیں لایا۔ یہ اونٹنی جس کے بارے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اس جگہ گیا جہاں سے اونٹنی نکل کر اپنی جگہ تھی بیٹھنے کی، اونٹنی کی بیٹھنے کی جگہ تھی، میں نے اونٹنی کی بیٹھنے کی جگہ کو ناپا، پیمائش کی تو 90 فٹ تک تھی، 90 فٹ تک متوسط بیٹھتی تھی۔ اندازہ لگاؤ جس کے بیٹھنے کی جگہ اتنی بڑی ہے، 90 فٹ تک وہ بیٹھتی ہے، وہ اونٹنی کتنی بڑی ہوگی۔ وہ اونٹنی نکلنے کے بعد جب قوم نے انکار کیا، اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اب اس اونٹنی کو پورے ارادے سے ہاتھ مت لگانا، اس کو تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، اس کو عذاب چھوڑ دو اور ایک چیز اللہ کی زمین میں کھائے گی پیے گی۔ اور پھر اس کے لیے داڑھی لگا دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ایک دن اونٹنی کا ہوگا، ایک دن دوسرے مویشیوں جانوروں کا ہوگا۔ جس دن اونٹنی کی باری ہوتی تھی، اونٹنی آتی تھی اور کنویں کے اندر اپنی گردن جھکاتی تھی اور پانی پینا شروع کرتی اور اپنی ٹانگوں کو چوڑی کر دیتی، اپنے پیچھے کی ٹانگیں چھین دیتی، لوگ اس کا دودھ نکالتے اور ایسا دودھ نکالتے جیسے پانی کے نل میں سے پانی نکلتا ہے، ایسا دودھ نکلتا تھا۔ ساری بستی، ساری قوم اس اونٹنی کے دودھ سے فائدہ اٹھاتی، دودھ پیتی لیتی اسی جگہ پر، پھر اپنے مشکینیں بھی بھر لیتی، اپنے برتنوں بھی بھر لیتی، یہاں تک وہ پانی پیتی رہتی جب تک کہ ساری قوم برتن بھر لیتی۔ ادھر کنویں کا ایک قطرہ ختم ہو جاتا، پورا کنواں ایک ہی مرتبہ میں وہ روشنی دی جاتی تھی، اور پھر وہ اونٹنی اپنی چراگاہ میں چلی جاتی تھی۔ گرمی کا موسم ہوتا تھا تو اونٹنی وادی کے اوپر آ جاتی تھی اور اس کو دیکھ کر گائے بکری اور دوسرے جتنے بھی مویشی تھے وہ ڈر جاتے اور بھاگ جاتے اور وہ وادی کے نیچے اتر جاتے اور یہ اوپر آ جاتی۔ جب سردی کا موسم ہوتا تھا تو یہ وادی کے نیچے اتر جاتی اور دوسرے جانور وادی کے اوپر آ جاتے، تو ٹھنڈی اور گرمی سے یہ اونٹنی تو بچ جاتی، لیکن دوسرے مویشی دوسرے جانوروں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، بڑے دکھی ہوتے تھے کہ ان کو ٹھنڈی اور گرمی کا احساس ہوتا تھا۔ اس لیے قوم پریشان ہو گئی اور قوم میں پریشان ہو کر متفق رائے ہو گئی، سب کی ایک ہی رائے ہو گئی کہ اس اونٹنی کو ختم کرو، اس اونٹنی کو مار دو۔ اس اونٹنی کے مارنے کے اوپر ساری کی ساری قوم متفق ہو گئی۔ مفسرین فرماتے ہیں، صاحب مذہبی نے لکھا ہے کہ جب جندب بن عمرو اور اس کے ماننے والے چند لوگ ایمان لائے، اس وقت سلوک کے دوسرے جو سردار تھے وہ بھی ایمان لانا چاہتے تھے اور ایمان میں داخل ہونے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن ان کے اندر 3 سردار تھے جن میں سے ایک کا نام زباب تھا، ایک کا نام حباب تھا اور ایک کا نام بدباب تھا۔ یہ 3 نام کے بڑے سردار تھے۔ اس میں سے ایک جس کا نام حباب ہے وہ مجاور تھا اور جس کا نام بدباب ہے وہ کاہن تھا، مجوسی تھا، جوتش تھا۔ اس نے قوم کو انکار کیا اور بقیہ کے سردار ایمان میں داخل ہونا چاہتے تھے، اس نے ان کو روکا اور ایمان میں داخل نہیں ہونے دیا، اور پھر قوم اونٹنی کے مارنے کے ڈرتے ہوئی اور متفق ہو گئی کہ اونٹنی کو مارا جائے۔ اب قوم سمود میں 2 آدم تھی جس میں سے ایک کا نام شدید لکھا ہے اور ایک کا نام انیسہ لکھا ہے، انیسہ۔ یہ 2 عورتیں تھیں، دونوں مالدار تھی اور دونوں کے پاس گائے بکری اور اونٹ تھے، اور اس وجہ سے ان کے جانوروں کی پریشانی کی وجہ سے، ان کے جانوروں کو جب
تکلیف ہوتی تھی، اس کی وجہ سے ان دونوں کو حضرت صالح علیہ السلام سے بڑی دشمنی تھی، حضرت صالح علیہ السلام سے بڑی متنفر تھی، حضرت صالح سے بڑی نفرت کرتی تھی، اس لیے مدنی کے مارنے کی خواستگار تھی، مدنی کو مارنے کی ان کی بڑی تمنائیں تھی، اس میں سے جس کو انیسہ کہا گیا وہ ہوئی ہی تھی، اور وہ زبار بن عمر جو بڑا سردار تھا اس کی بیوی تھی، وہی ہو گئی تھی، لیکن اس کو اللہ نے 16 بیٹیاں دی تھی اور 4 بچوں کو اللہ نے خوبصورت بنایا تھا، اور دوسری جو تھی جس کا نام شدود کا بتایا گیا ہے، وہ شدود خود نوجوان تھی اور اس کی خوبصورتی تھی اور اس کا حسن بھی بڑا آفاق پر تھا، اس لیے وہ بھی چاہتی تھی کہ اس رجنی کو مار دیا جائے، ان دونوں نے فتنہ مچایا، اور اس میں سے یہ انیسہ جو ہے وہ سمجھ کا ایک آدمی جس کا نام خطاب لکھا ہے اس کے پاس گئی اور اس کو کہا کہ رجنی کو ختم کر دے، میری بچیوں میں سے جس بچی کے ساتھ تو چاہے گا تیری شادی کروا دوں گی، اس نے انکار کر دیا اور کہا یہ کام یہ نہیں کر سکتا، یہ کام میں نہیں کر سکتا، جس کے کرنے سے اوپر والے کا عذاب آتا ہے اور جس کے کرنے سے پوری قوم ہلاک ہو جائے، میرے نفع کے لیے، میرے تھوڑے سے فائدے کے لیے دوسری پوری قوم کو نقصان پہنچے، یہ میں پسند نہیں کرتا، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان دینا یہ انسانیت نہیں ہے، ہاں اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے دوسروں کو دکھ میں مبتلا کر دینا، دوسروں کو دکھ کر دینا، دوسروں کو نقصان کر دینا یہ انسانیت نہیں ہے، اس نے خطاب نے انکار کر دیا، اس سردی نے انکار کر دیا، تو پھر وہ اپنے چچا جات بھائی کے پاس گئی اور چچا جات بھائی جس کا نام مشتاق تھا، مشتاق کے پاس جا کر اس نے وہی بات کہی تو خطاب کے پاس اس نے کہی تھی اور اس کو وہ بنایا اور وہ راضی ہو گیا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ میری چچا جات بہن بڑی مالدار ہے، اس کے پاس گائے بکریاں اور اونٹوں کے ریوڑ ہیں، اس لیے اگر اس سے شادی اس کی بیٹی سے شادی ہو گئی تو ہمیں بھی ملے گا، یہ والے دولت کے لالچ میں اور اس میں جمال کے لالچ میں اس نے ہاتھ اٹھی اور کہا یہ کام میں کروں گا، اتنی کو مارنے کے لیے تیار ہوں، وہ تیار ہو گیا، تو دوسری طرف شدید کہ خود خوبصورت تھی، وہ قدار بن ثابت کے پاس گئی، قدار صاحب مدنی نے قدار لکھا ہے، دار سے قدار، اور دوسری تفسیروں میں اس کا نام قدار بن ثابت ہے، تو قدار بن ثابت کے پاس گئی اور اس قدار کے پاس جا کر اس نے بھی یہی بات کہی اور کہا اگر تو اتنی کو کاٹ دیتا ہے، اتنی کو قتل کر دیتا ہے، اتنی کو ذبح کر دیتا ہے تو میں خود تیرے ساتھ نکاح کر لوں، قدار بن ثابت بخاری شریف میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدار بن ثابت بہت الزنا تھا اور اس نے بخاری شریف کی روایت ہے اس نے یہ غلط حرکت کرنے کے لیے تیاری کر لی اور اس نے اپنی تلوار کو اور اپنے خنجر کو اس نے تیار کیا اور دونوں تیار ہوئے، ایک طرف مشتاق ایک طرف قدار، اور ان دونوں نے 7 آدمیوں کو اپنے ساتھ کیا، ایسا کر کے کل 9 آدمی تھے، وہ 9 آدمی اس اٹھنی کو مارنے کے لیے اس جگہ پر جہاں سے اس کے آنے جانے کا راستہ تھا، اٹھنی ایک ہی راستے سے آتی ہے، ایک ہی راستے سے جاتی ہے، صبح میں چرنے جاتی ہے، شام کو آتی ہے، اپنے بچے کے ساتھ اسی راستے سے آتی ہے، قدار بن ثابت ایک پتھر کی چٹان کے پیچھے چھپ گیا، اس کی آگ میں بیٹھ گیا اور مشتاق اٹھنی کی راستے کی دوسری طرف بیٹھ گیا اور دونوں بیٹھے، جب اٹھنی آئی ہے اور اٹھنی جب چل کر آ رہی تھی اپنی بستی میں مست تھی، ناقۃ اللہ اپنی بستی میں مست چل رہی تھی، مشتاق جو چھپا ہوا تھا پہلے مشتاق نے حملہ کیا اور مشتاق کے حملے کرنے پر اس اٹھنی کا پاؤں کٹ گیا، اس کٹے ہوئے پاؤں کے ساتھ ہی وہ اٹھنی آگے بڑھی اور جب آگے بڑھتے بڑھتے جب آگے آئی جہاں قدار بن ثابت چھپا ہوا تھا وہاں یہ پہنچی ہے، علیزہ اور اپنی بڑی خوبصورت بیٹی کو لے کر گئی ہے اور قدار کو کہتی ہے جلدی پر نکل پتھر کی چٹان سے اس اٹھنی کو مار کے میری بیٹی
دی. یہ قدار جلدی سے نکلا اور آنے والی اونٹنی پر تلوار چلائی اور تلوار چلانے سے اس کے پاؤں بالکل کٹ گئے اور پاؤں کے کٹنے پر چلنے سے قاصر ہو گئی تو وہ اونٹنی زمین پر گر گئی. اس نے دوسری تلوار چلائی اور اس کی گردن پر چلی اور اس اونٹنی کے گردن پر تلوار تلوار کے چلنے پر اونٹنی ذبح ہو گئی. پھر ساری قوم نے اونٹنی کے گوشت کو باندھ لیا اور ساروں نے اس کا گوشت پکا کر کھایا بھی. اس پتھر کی چٹان سے نکلنے والی اللہ کی نشانی اور بینہ جس کے گوشت کو قوم نے تقسیم کر کے اس کو پکایا اور حضرت صالح علیہ السلام اپنی مسجد میں تھے. مسجد میں سے جب ختم ہوئی آئے تو قوم آ کر اپنے صالح سے کہہ رہی ہے ہم نے کچھ ہے ہم نے قتل نہیں کیا آدمی کو قتل فلاں نے کیا ہے. تفسیر نے لکھا ہے جس وقت قطار بن صالح نے اونٹنی کو تلوار چلائی اونٹنی اپنی بچی کو اپنے بچے کو آزاد کرنے کے لیے ایک چیخ ماری جس کی چیخ کو سن کر بچہ ڈرا اور دوڑ کر اس پتھر کی چٹان کے اوپر چڑھ لیا اور یہاں انہوں نے دوست باندھ لیا اور قوم حضرت صالح کو کہہ رہی ہے ہم نے نہیں کیا فلاں نے کیا ہے. حضرت صالح نے کہا میں نے تم کو نہ کہا تھا اب کیا ہے اللہ کا عذاب آئے گا. یہ کرو اس کے بچے کو ڈھونڈ کر لاؤ. ایک روایت اس کے بچے کو تلاش کر کے لاؤ پکڑ کر لاؤ. ہو سکتا ہے اس کے بچے کے آنے پر اللہ کی طرف سے عذاب ٹل جائے. ہم بچے کو تلاش کرنے کے لیے پہاڑ کی طرف دوڑی. صحیح میں مذہبی لکھتے ہیں انہوں نے بچے کو دیکھا بچے کو پکڑنے کے لیے دوڑے. اللہ نے اپنی قدرت سے اس پتھر کی چٹان کو اس پہاڑ کو اتنا اونچا کر دیا کہ پرندہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا. اللہ نے اس پتھر کو اتنا اونچا کر دیا کہ اب ابراہیم کو بیت اللہ بناتے ہوئے پتھر کو کھڑا کر سکتا ہے. ایک پتھر کہ تعمیر اوپر جاتی ہے سیڑھی کہاں سے لائے تو اللہ اس پتھر کو اپنی قدرت سے اونچا کرتا ہے. اور جیسے جیسے اونچی عمارت ہوتی ہے پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا ہے جس کو آج مقام ابراہیم پر پتھر دیکھا جاتا ہے. تو اللہ نے اپنی قدرت سے یہاں بھی کیا اور اتنا اونچا کر دیا کہ وہاں تک کسی کی رسائی نہ ہو. یہ ایک روایت. اور دوسری روایت میں یہ ہے تو حضرت صالح علیہ السلام آئے بچے نے حضرت صالح کی طرف دیکھا اور پھر وہ بچہ رویا اور رونے کے بعد 3 چیخیں لگائی 3 چیخیں ماری اور 3 چیخیں مارنے کے بعد رب نے اس پتھر کو جس پتھر سے روح نکلی تھی اللہ نے اس پتھر کو پھاڑا اور وہ بچہ اس پتھر کے اندر گھس گیا. حضرت صالح نے پھر قوم سے کہا اے میری قوم یہ بچے نے 3 چیخیں لگائی ہیں ہر چیخ تمہارے لیے 1 دن کی مہلت کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ 3 چیخیں تمہیں 3 دن کی مہلت دی جائے گی اور 4تھے دن تم پر عذاب آئے گا. اور ایک روایت صحیح میں انوار القرآن نے لکھی ہے یہ بھی تفسیر کی کتاب ہے. صحیح میں انوار القرآن لکھتے ہیں اس بچے کو وہ قوم پکڑ بھی لائی اور اس کو مارنے کے لیے مصداق گیا تھا جس نے اونٹنی کے اوپر سب سے پہلے حملہ کیا تھا وہی اس کا بھائی. یہ دونوں اور اس کے ساتھ اور 4 آدمی مارنے سے 4 آدمی بچے کو مارنے کے لیے گئے تھے. مصداق نے تلوار چڑھائی بچے کو لگ گئی اور بچے کو ایسی لگی کہ اس کا دل ہی پھٹ گیا. بچے کے دل پر لگی وہ تلوار اور بچہ گرا. پھر اس کے پاؤں پکڑ کر اس کو کھینچ کر وہ لوگ لائے اور بچے کو بھی انہوں نے کاٹ کر کے اس کی گولیاں کر کے قوم نے اس کو بھی تقسیم کر کے اس کو بھی پکا کر کھا لیا. یہ روایت بچے کے بارے میں ہے. باہر کے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اب تمہارے لیے رب کی طرف سے 3 دنوں کی مہلت ہے. پہلے دن بدھ کے دن انہوں نے یہ کام کیا تھا. جمعرات کے دن جب صبح کا سویرا ہوگا تم اپنی خواب گاہوں سے اٹھو گے تو پورے کے پوری قوم کی چھوٹے بڑے مرد عورت بچے بھی بڑے بھی مرد بھی عورت بھی سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ زرد کر دے گا پیلا کر دے گا. سب پیلے ہو جائیں گے. جب جمعہ کا دن آئے گا تو جمعہ کے دن جب صبح میں اٹھو گے اپنے خواب گاہوں سے اپنے بستروں سے تو سارے کے سارے سرخ ہو جائیں گے اور جب
اور غربت کی دعا کی صبح ہوگی اور صبح کے سویرے میں اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ یہ محنت حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہی، اس کے بعد قوم نے کیا کیا اور کس طرح کیا اور کس انداز سے کیا اور ان کی برے ارادے کیا تھے، کیا کرنا چاہیے تھے، کیا کرتے تھے، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو ہم جا کر سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی یقین نصیب فرما کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یہ ہے کہ سلیمان عمر جی اوتلا والوں کی جانب سے امام مسجد میں 1000 روپئے، مدرسہ محمدیہ میں 500 روپئے اور قبرستان میں 500 روپئے، ایک مسلمہ بہن کی جانب سے مرحومی کے ایصال ثواب کے لیے مدرسہ محمدیہ میں 1000 روپئے اور ایک مسلم بھائی کی جانب سے مرحومی کے ایصال ثواب کے لیے قبرستان میں 1500 روپئے۔ اللہ یہ عطیات کو قبول فرمائے۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ حاجی عبداللہ ولی پٹھا، ان کی بہن یو کے میں ان کا نواسا 18 سال کا ICU میں ہے، تو ان کی شفا یابی کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس جوان کو اللہ خود تندرستی عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الامر كله واليك يرجع الامر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما يا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب إليه نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه اللهم نجر قلوبنا بالقرآن اللهم نجر قلوبنا بالقرآن اللهم نجر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللهم اغفر موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم اشف مرضانا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشف مرضانا يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ آپ کے علی دربار میں آئے ہیں یا اللہ آنسوؤں کی برسات میں آپ کو یاد کر رہے ہیں یا اللہ آنکھوں سے بہنے والے ان آنسوؤں کا واسطہ دے کر آپ کو پکار رہے ہیں رب کریم اے رب رحیم اے رب السماوات والارض اے رب المشرق والمغرب اے رب المشرقين ورب المغربين اے رب المشارق والمغارب اے غفور رحیم اللہ اے ستار العیون اللہ آپ کی علی دربار میں آئے ہیں گناہوں کی انبار لے کر آئے ہیں آپ کے پاس پہنچے گزر کے خزانے ہیں یہ اللہ جوان کا مبارک دین ہے یہ اللہ یہ سارے شائمین ہے روزے کی حالت میں ہے یہ اللہ گلے خوش ہو رہے ہیں اے اللہ افطاریوں کی تیاریاں ہیں یہ اللہ قرآن کی باتیں سنی ہے آپ کی قدرت کے کرشمے سنے ہیں یہ اللہ آپ کی طاقتوں کی باتیں سنی ہے آپ کن کون ہے یہ اللہ آپ منجی میں سے یہ اللہ بے زیرت میں سے پتھر میں سے باتیں روٹی نکالنے والی طاقت ہے اے اللہ ہمارا ایمان ہے تخرج الحی من المیت تخرج المیت من الحی تو زندہ میں سے موتا اور موتے میں سے زندہ نکالنے پر قادر ہے تو تخرج اللیل فی النہار وتخرج النہار فی اللیل صحیح طاقت ہے اے اللہ اے طاقت والے اللہ ہم آپ ہی کو کہتے ہیں ہمیں معاف کر دیجئے ہمیں معاف کر دیجئے اے اللہ جماعت کی وہ گھڑی جس کو تو آپ قبول ہوتی ہے یہ وہ گھڑی ہمیں اس وقت دے دیجئے ایسے بھی اجابت دعا کا وقت ہے اے اللہ ہماری مانگیں پوری کر دیجئے ہمارے دعائیں قبول کر لیجئے ہمیں معاف کر دیجئے سب سے راضی ہو جائیے یا اللہ آپ کو منانے ہیں بچہ جب اپنے ماں باپ کو راضی کرتا ہے تو اس کے سامنے ہوتا ہے منہ بناتا ہے ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں اے اللہ پوری دنیا کے ماں باپ سے زیادہ آپ کو پیار کرتے ہیں
فرمائیے اور گزری ہوئی زندگی پر معافی کا قدم کرے گا باقی زندگی ہدایت والی بنا دیجیے شور و سلاد والی بنا دیجیے سنت شریعت والی بنا دیجیے ہدایت دے دیجیے صراط مستقیم پر چلا دیجیے یا اللہ امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے یا اللہ 18 سال کا بچہ پردیس کو جس کے لیے اعلان کیا گیا یا اللہ آئی سی یو میں ہے یا اللہ اس کے لیے شفا کا فیصلہ فرما دیجیے یا اللہ اس کے باپ بھی رو رہے ہوں گے یا اللہ اس کے گھر والے رشتے دار بھی رو رہے ہیں سارا مجمع سے رو کر التجا کرتا ہے یا اللہ 18 سال کے کریئر جوان بیٹے کو شفا عطا فرما دیجیے تندرستی دے دیجیے عافیت بحال کر دیجیے امت میں جتنے بھی جن جن بیماریوں میں ہے ان سب کے لیے عافیتوں کے فیصلے فرما دیجیے سب کے لیے تندرستی عطا فرما دیجیے اللہ امت کی مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے جن مرحومین کے اصال ثواب کے لیے قبرستان میں مسجد میں مدرسے میں پیسے دیے گئے یا اللہ پہلے کو قبول فرمائیے ان کے مرحومین کی روح تک اس کا ثواب پہنچا دیجیے اور جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کی جائز تمنائیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے یا اللہ سب کی مشکلیں دور فرما دیجیے سب کے لیے خیر مقدر فرما دیجیے یا اللہ جو جن مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ ان مسائل کو حل فرما دیجیے یا اللہ ان کے ہوئے مسئلوں کو سلجھا دیجیے یا اللہ کا کرامی عطا فرما دیجیے مال میں سے لے کر اپنی شان عطا فرما دیجیے دنیا آخرت کی ساری بہتری عطا فرما دیجیے